احمد ولی خان صاحب، ایک تنازعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اندر انتخابات ہو جائیں. اب دوسری طرف مردم شماری کی جب منظوری دے دی گئی ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں اور اس کے نتیجے میں لامحالہ الیکشن جو ہے وہ فروری یا مارچ کی طرف جائے گا. یہ دو جو انٹرپریٹیشن کیے جا رہے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ نہیں پہلی بات مانی جائے. کچھ آپ کی پارٹی کا کیا ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے کہ نومبر دسمبر میں انتخابات کرائے جائیں یا کہ فروری تک جانے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ حافظ صاحب، میرے خیال میں جو ابھی پاکستان میں جتنے مسائل ہیں تو اس مسئلے کو ادھر ہی حل کرنا. ہمارا کوئی مسئلہ فیبرری میں بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم ڈیٹ دے دیں. ابھی سے ڈیٹ دے دیں. فیبرری کا دینا ہے، جنوری کا دینا ہے، مارچ کا دینا ہے، نومبر کا دینا ہے، دسمبر کا دینا ہے. جو ڈیٹ دینا ہے پر جو شیڈیول ہے ان کا 4 مہینہ ان کا یہ الیکشن کمیشن کا شیڈیول ہے، وہ بھی ہم مانتے ہیں یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. اس کو انہوں نے بہت ڈیلے کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ مردم شماری پہ بھی میرے خیال میں بہت زیادہ شکایات ہے، اور وہ شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اور پھر خاص طور پہ پختونخوا میں تو مردم شماری عجیب حالات میں جو 5 سال پہلے ہمارے جو تعداد تھے آج بھی ہمارے وہی ہیں. مطلب 5 سال میں ہمارے کوئی اضافہ نہیں ہوا، یہ عجیب کوئی کام ہوا ہے. لہذا میرے خیال میں وہ تو دیکھتے رہیں گے. وہ مسائل تو پاکستان میں ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب بھی کرنے ہیں 4 مہینے جو الیکشن کمیشن کا ہے اس کو لگا کے 90 دن آگے لگائے، جو بھی ٹائم لگتا ہے اب کم سے کم ڈیٹ دے دے، کیونکہ ہمیں شک ہے کہ یہ اس سے بھی آگے جائیں گے اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اور بھی ڈیلے ہو. یہ عوامی اختیار ہے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اس کی آزادی ہمیں الحمدللہ جمہوریت کے ناطے ملی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. پاکستان میں اور کوئی سیٹ اپ پاکستان کو کامیاب نہیں کر سکتا. ایک پیور ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ، ایک جمہوری حکومت، اور وہ بھی عوام کے اختیار سے، وہی پاکستان کو سب مسئلوں سے نکال سکتا ہے. اور میں عوامی نشست پارٹی کے صوبائی صدر کی حیثیت سے کم آج آپ کے وساطت پہ یہ ڈیمانڈ رکھوں گا کہ جو بھی ہو تاریخ کا اعلان جلد از جلد ہو. اچھا سردار صاحب، ایک تو الیکشن کے وقت سے متعلق آپ اور آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دوسرا، جو گزشتہ مردم شماری تھی اس میں پہ بلوچوں کو شدید اعتراضات تھے، پختونوں کی طرح اور اردو سپیکرز کی طرح، مہاجروں کی طرح. تو اس مرتبہ کی مردم شماری میں کیا آپ کے ان اعتراضات کو ایڈریس کیا گیا ہے کسی حد تک، یا کہ نہیں بلوچ اس مردم شماری سے بھی مطمئن نہیں ہیں؟ ثاقب صاحب، جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، آئین ہمیں کیا کہتا ہے؟ جو آئین کی انٹرپریٹیشن ہے وہ ہے، اگر حکومت یا اسمبلیاں اپنی مقررہ مدت پوری کر دیتی ہیں تو پھر 60 دن میں جو آپ کو الیکشن کریں. اگر وہ مدت پوری نہیں کرتی تو پھر 90 دن ہے. اگر الیکشن کو ہم نے اس کی بنیاد جس جمہوریت کی بنیاد ہم ایک غیر آئینی فیصلے سے کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جمہوریت نہیں کہلائے گی. ہمارا مطالبہ یہ ہے اور ہماری ڈیمانڈ بھی یہ ہے کہ آئین جو کچھ آئین کہتا ہے، اگر آج ہی ہم نے اس آئین کی پابندی نہیں کی تو ہم یہ امید نہ رکھیں کہ آنے والی حکومت جو ہے اس آئین کی پاسداری کرے گی. الیکشن کو کیونکہ اسمبلیاں اپنی مدت سے پہلے ہی ڈیزالو ہو گئی تھی تو 90 دن میں اس کو الیکشن کرنے چاہیے. نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں بھی ضروری ہے، تو اس کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سلیم صاحب، ایک ہوتے ہیں آئینی تقاضے اور کچھ ہوتے ہیں آئینی بہانے. میں سمجھتا ہوں یہ آئینی بہانے ہیں. آئین کی ہم اگر پاسداری کرتے اور آئین میں لکھے ہوئے ہر لفظ کی جو ہے ہم پابندی کرتے تو یہ ملک غیر جمہوری جو ہے اس میں زلزلوں میں مبتلا نہ ہوتا. جہاں تک مردم شماری کا تعلق ہے سلیم صاحب، پہلی مرتبہ بلوچستان میں ہم سمجھتے ہیں ایک فری اور فیئر اچھے انداز میں جو مردم شماری ہوئی. لیکن مجھے CCI کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو وہ ہمارے ایک پشتون بھائی کا وہ قصہ ہے کہ وہ میلہ لگا تھا نا، تو میلے میں اس کا پٹو گم ہو گیا تو اس نے بولا اب مجھے پتہ چلا کہ یہ میلہ صرف میرے پٹو کو چرانے کے لیے لگایا گیا تھا. تو یہ جو CCI کی جو میٹنگ تھی، یہ CCI کی جو میٹنگ اس
حکومت کے خاتمے کے چند روز پہلے رکھی گئی تھی، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان کی جو 73 لاکھ کی جو آبادی ہے اس کو کم کر کے، اب ایک طرف آپ آبادی کو کم کریں، اور یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے لم سم جو ہے کہا جی بلوچستان سے اتنی آبادی کم کر دیں، اور ہر ضلع کو کہا ہے کہ آپ 5 لاکھ کم کر دیں، آپ 3 لاکھ کم کر دیں، یہ بغیر دیکھے ہوئے آپ نے کہ جی اگر آپ کو کسی ایک ضلع پر اعتراض ہے، کسی ایک تحصیل پر اعتراض ہے، یا کسی ایک بلاک پر اعتراض ہو سکتا ہے نا، مجموعی پورے بلوچستان پر تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر 6 مردم شماریاں ہو چکی ہیں پاکستان میں، ہم نے کسی ایک بھی مردم شماری پر انگلی نہیں اٹھائی۔ آپ نے پینسل سے مردم شمارات کیے ہیں، آپ نے فاؤنٹن پین سے مردم شماری کیے ہیں، آپ نے بال پین سے کیے ہیں۔ ابھی جو ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے اس پر اعتراض ہے کیونکہ بلوچستان کی آبادی بڑی ہے۔ بلوچستان کی آبادی اگر بڑی ہے تو ان حقائق کو تو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں بڑی ہے اور کیوں کم ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو جواز بنا کر الیکشن کو ڈیلے کرنا خود جو ہے نا آپ سردار صاحب اس جعلی مردم شماری جس میں آپ کی تعداد کو گھٹایا گیا تھا اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس پہ صرف ون ٹائم انتخابات ہوں گے، تو اس کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ یہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ انتخابات کرائے جائیں؟ کیونکہ وہ بھی تو جعلی ہوں گے جس میں آبادی کی تعداد ہی اصل نہیں ہے۔ نہیں، جس وہ تو جو سی سی آئی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو 73 لاکھ بلوچستان کی آبادی کم کر اور کسی اور صوبے میں جو 65 لاکھ کی آبادی بڑھائی دی گئی ہے۔ اچھا، بلوچستان کو تو اس سے فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک یہ کہ جب سی سی آئی کی میٹنگ شہباز شریف صاحب نے بلائی تو آپ لوگوں نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ دوسرا، شہباز شریف صاحب نے اس روز جرنلسٹ جو 50-60 جرنلسٹ تھے ان کے ناشتے میں یہ کہا کہ جی آپ نے باقی سب جماعتوں نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں جس کو بھی چاہوں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وزیر اعظم نامزد کروں۔ تو ایک یہ کہ آپ لوگوں نے سی سی آئی پہ اعتراض کیوں نہیں کیا، اس کو روکا کیوں نہیں، اور دوسرا ان کو یہ اختیار آپ لوگوں نے کیوں دیا؟ صاحب جہاں تک سی سی آئی کا، ہم اس سی سی آئی کے ممبر نہیں ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوتا ہے سی سی آئی کی میٹنگ میں جو لوگ شامل تھے، پتہ چیئرمین سینٹ از ناٹ ممبر آف سی سی آئی، کچھ ایم این ایز ہمارے بیٹھے ہوئے تھے وہ سی سی آئی کے ممبر نہیں ہیں، کئیوں کو جو ہے نا اسپیشل انویٹیشن پہ، یہ سی سی آئی کی پہلی اور واحد میرے خیال میں تاریخ کی میٹنگ ہوگی جس میں نان ممبران کو آپ نے بلا کے، اور یہاں تک کہ چیف منسٹر پہلی مرتبہ بلوچستان کے لیے اتنی جو ہے ان کی پیار اور محبت 6 گھنٹے تک صرف بلوچستان کے چیف منسٹر کے لیے اس میٹنگ کو ڈیلے کر دیا گیا۔ جہاں تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا تعلق ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا، اور پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کسی نان پولیٹیکل کو بنانا چاہیے تھا، کسی ایسے نمائندے کو وزیر اعظم بنانا جو خود ایک پارٹی کا بنیادی رکن ہے، اس کو بنانے میں اس کا ایک اہم رول ہے۔ اسی لیے میں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائیں، انڈر ٹیکر کوئی پرائم منسٹر نہ بنائیں جو یہاں پر جمہوریت کی جو ہے قبریں کھودنا شروع کر دے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی سردار صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی حکومت میں بیٹھے تھے، قدوس بزنجو صاحب کی حکومت کو بھی آپ لوگوں کی سپورٹ حاصل تھی، ان پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، تو اگر باپ کے ایک حصے سے آپ کی محبت ہے تو دوسرے حصے سے نفرت کیوں ہے؟ نہیں، نہ بات محبت کی ہے نہ نفرت کی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کیئر ٹیکر، جب کسی کو آپ ایک ذمہ داری دیتے ہیں کہ جی خوش اسلوبی سے اس امانت کو اس کے مالکوں تک پہنچائیں، اور جب اس شخص پر آپ کو ڈاؤٹ ہو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے، تو مطلب آپ خود اس امانت میں جو خیانت کر رہے ہیں۔ اچھا ایمل ولی خان صاحب، آپ لوگ اپنے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، لیکن آپ کیا نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ سے محروم کرنے کے مترادف ہے، اور بینگ اے ڈیموکریٹ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے سلوک پہ معترض نہیں ہیں؟
نہیں صافی صاحب، میں تو الحمدللہ اس پہ بہت خوش ہوں، اور ان کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہی حال ہونا تھا، بلکہ میرے خیال میں ابھی بھی کام ہو رہا ہے۔ ان کی چوریوں پہ ان کو پکڑا نہیں جا رہا۔ ابھی پرویز خٹک کو دیکھیں، محمود خان کو دیکھیں، کھلے گھوم رہے ہیں ایک پریس کانفرنس کی معافی پہ۔ ٹھیک ہے 9 مئی کا واقعہ معاف کر دے، لیکن یہ چوریاں نہ معاف کرے۔ اور ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ کیا ان کا کوئی عجیب ٹرائل تو نہیں ہوا؟ جو چوریاں کی ہیں ان پہ جو کیسز ہیں، ان توشہ خانہ ہے یا سائفر ہے، یہ تو کھلے کیسز ہے۔ مطلب 9 مئی کا واقعہ اگر کسی کو پکڑائی ہوتی ہے تو جلاؤ گراؤ کا اجازت تو اس ملک میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس طرح تو ہر کوئی اٹھا کے یہ حرکتیں کرے گا۔ تو میرے خیال میں تو لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی ملنا چاہیے، کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ جو جمہوری پارٹی ہے اس کو ملنا چاہیے، لیکن ہر کسی کے ساتھ عمل جاری ہونا چاہیے۔ کوئی عمل جس کے ساتھ ہونا ہے، اگر کوئی غلط ہو میں آواز اٹھاؤں گا، سب آواز اٹھائیں گے، لیکن چور کو چوری پہ نہ پکڑیں گے تو کیا کریں گے؟